علیکم دوستوں، ان سائڈ پہ مظفر میں خوش آمدید لیں جناب۔ یہ بات تو اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان میں انصاف کا جو پیمانہ ہے یا انصاف کا ترازو جو ہے وہ طاقتور کے لیے اور ہے اور کمزور کے لیے اور ہے، اور یہ حقیقت اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کے اندر بھی کوئی یہ ایک تبدیلی آ گئی ہے کہ طاقتور بھی پسند کا ہونا چاہیے، طاقتور بھی کرش ہونا چاہیے، اور طاقتور اگر پسند کا ہے، کرش بھی ہے اور اس کے ساتھ کوئی دلی وابستگی بھی ہے، تو اس کے بعد نہ کوئی آئین، نہ کوئی قاعدہ، نہ کوئی قانون، نہ کوئی اصول، کچھ بھی نہیں رہتا اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تمام طرز ضابطہ جو ہیں وہ تحلیل ہو کے رہ جاتے ہیں، اور اس کا عملی ثبوت بھی سامنے آیا ہے اور آج ہی سامنے آیا ہے۔ آلدو کہ بہت زیادہ چیزیں سامنے تھیں، لیکن آج اس پر ایک مہر لگ گئی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ 17 فروری سے آلموسٹ 22-21 فروری تک لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ انتظار کرتی رہی اپنے سابق وزیر اعظم صاحب کا، اور موقع پر موقع ملتا رہا، تاریخ پر تاریخ ملتی رہی، لیکن عمران خان صاحب نے نہیں آنا تھا، وہ نہیں آئے، اور آخرکار جب وہ پیش بھی ہوئے ہیں تو اتنے شان و شوکت کے ساتھ، اتنے روب و دبدبے کے ساتھ کہ معاملہ شروع ہونے سے پہلے ہی سمٹ گیا اور وہ من چاہا ریلیف لے کر گھر پہنچ گئے۔ لیکن آج اس سچویشن سے ایک بالکل ہی 180 ڈگری کی ایک ریورس سچویشن آئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب بھی سابق وزیر اعظم ہیں، اور آج ایک اور سابق وزیر اعظم کا کیس تھا، اور کیس تھا احتساب عدالت اسلام آباد میں، اور وہاں پر وہ جو سابق وزیر اعظم صاحب نے ناکردہ جرم میں تقریباً 9 ماہ کی جیل بھی کاٹی ہے، اور وہ ہر ایک پیشی پر آتے بھی رہے ہیں، عاجزی کے ساتھ آتے رہے ہیں۔ یہ ان کا قصور ہے، ان کو بھی دھوم دھڑکے کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، بڑے شبشبا کے ساتھ آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آئے۔ وہ عام سادہ طبیعت آدمی ہے، لہٰذا وہ سادہ اپنی طبیعت کے تحت وہاں پر پہنچتے رہے۔ ایک مرتبہ یعنی آج کے دن ان سے ایک خطا ہو گئی۔ خطا یہ ہوئی کہ وہ مقررہ ٹائم پر، عدالتی ٹائم پر وہاں پر پیش نہیں ہو سکے، اور پیش نہ ہونے پر جو احتساب عدالت تھی، انہوں نے ان کے ماضی کا جو ریکارڈ ہے کہ جناب یہ بندہ جب سے اس پر کیس شروع ہوا ہے، اس نے ہر ایک پیشی پر حاضری دی ہے، کبھی ان نیسیسری استثناء نہیں مانگا، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کبھی کوئی شکایت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، اور مسلسل پیش ہوتا رہا ہے۔ ایک مرتبہ چلو اس کے اوپر صرف نظر کر دی جائے، لیکن یہاں پر قانون پوری طاقت کے ساتھ حرکت میں آتا ہے۔ نہ صرف حرکت میں آتا ہے، ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ کی تاخیر پر جناب جو ہے وہ سابق وزیر اعظم صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہو جاتے ہیں۔ ایک سابق وزیر اعظم ہے جس کے لیے عدالتیں 5 دن تک انتظار کرتی ہیں، 5 دن تک۔ ایک وزیر اعظم ہے سابق جس کی 1 دن کی جسے غیر حاضری ہے، اس کے اوپر قانون پوری طاقت سے حرکت میں آ جاتا ہے، کیونکہ ایک سابق وزیر اعظم ہے عمران خان، دوسرا سابق وزیر اعظم ہے شاہد خاقان عباسی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا قصور تو یقینی طور پر یہ ہے کہ ان کا تعلق یا تو مسلم لیگ نون سے ہے، یا وہ سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود عمران خان صاحب جتنے نامقبول ہیں، اور نہ ہی ان کے کرش میں کوئی مبتلا ہے، لہٰذا ان کو تو وہ سہولیات حاصل نہیں ہو سکتی جو عمران خان صاحب کو حاصل ہیں۔ اور یہی ہمارے قانون کا، ہمارے نظام انصاف کا ایک بہت بڑا المیہ، کیونکہ ماضی میں بھی اس جیسی 2 مثالیں ملتی ہیں۔ اگر آپ کل کی صرف میں آپ کو دوں گا، پھر ساتھ 2 مثالیں۔ کل عمران خان صاحب جس وقت لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو وہاں پر جنرل باجوہ کے حوالے سے بڑی ہی نازیبا زبان کے اندر نعرے بازی کی گئی، اور یہ ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب عمران خان صاحب اس کمرہ عدالت میں داخل ہوئے جہاں پر ان کی عبوری ضمانت کی درخواست کی سماعت ہونی تھی، تو کمرہ عدالت وہاں پر موجود وکلا کے پرجوش نعروں سے گونج اٹھا جناب۔ وہاں پر وزیر اعظم عمران خان زندہ باد وغیرہ وغیرہ کے بآواز بلند ججز کی موجودگی میں نعرے لگے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ایک عدالت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جہاں پر مریم نواز صاحبہ نے پیش ہونا تھا، اور عدالت میں حاضری کے موقع پر ان سے کمرے کا جو دروازہ ہے وہ ذرا زور سے بند ہو گیا، جس پر اس عدالت میں موجودہ چیف جسٹس یعنی عامر فاروق صاحب وہ اس عدالت میں موجود تھے، اور ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ جناب آپ کی ضمانت منسوخ ہونی تھی یا نہیں ہونی تھی، یہ بات بعد کی تھی، لیکن یہ جو بھی آپ نے دروازہ زور سے بند کر کے عدالت کی بے ادبی کی ہے، اس پر تو ابھی فوری طور پر گرفتاری بنتی ہے۔ یہ ریمارکس آن ریکارڈ موجود ہیں، اسکرین شاٹ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ریمارکس دیے گئے باضابطہ طور پر۔ دوسرا واقعہ، مریم نواز نے پاسپورٹ لینا تھا جی،
پاسپورٹ کے لیے ہائی کورٹ کے اندر درخواست دی گئی. ہائی کورٹ میں موجودہ چیف جسٹس سمیم احمد بھٹی صاحب نے اس کیس کو فکس کیا, اور اس کیس میں پہلے تو بینچز ہی ٹوٹتے رہے. ایک بینچ بنا ٹوٹ گیا, دوسرا بینچ بنا ٹوٹ گیا, تیسرا بینچ. خیر مقدمے کی سماعت شروع ہوتی ہے, اور جو مریم نواز کے جو وکیل تھے امجد پرویز بٹ صاحب, وہ ایک راہداری سے دوسری راہداری کو کراس کرتے ہوئے کمرہ عدالت کی طرف آ رہے تھے, اور اسی دوران عدالت نے یوں کر کے گھڑی دیکھی اور کہا کہ ٹائم ہو گیا, کدھر ہے وکیل؟ انہوں نے کہا جی وہ ابھی تک نہیں پیش ہوئے. جس دوران یہ بات ہو رہی تھی تو ساتھ ہی جج صاحب نے آرڈر پاس کر دیا کہ اس مقدمے کی سماعت کو 7 دن کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے. اور جس وقت وہ یہ آرڈر پاس کر رہے تھے, مریم نواز صاحبہ کے وکیل کمرہ عدالت میں داخل ہو گئے, اور آتے ساتھ انہوں نے کہا جناب میلارڈ میں آ گیا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ لیٹ ہو گئے ہیں, میں نے آرڈر لکھوا دیا, اب 7 دن کے بعد سماعت ہوگی, 7 دن کے بعد. اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے اپنی پٹیشنز کو واپس لے لیا تھا. یہ مثالیں بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ سپورٹ کرتا ہے یا ہمارے سسٹم کے اندر کوئی پرابلم ہے. ایشو یہ ہے بہت سیدھا سادہ کہ یہ جو سلیکٹو جسٹس ہے یہ بہت بڑا کویسچن ہے. سلیکٹو جسٹس کے اوپر ہی سوال آتا ہے. یہ تو طاقتور ہے نا, مریم نواز بھی طاقتور ہے, شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں, عمران خان سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں, آصف زرداری صاحب سابق پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, نواز شریف صاحب سابق پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, شہباز شریف موجودہ پرائم منسٹر ہیں. یہ سب لوگ اس سسٹم کا حصہ ہیں, اسی طاقت کا اس کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پر اس کے علاوہ یہ پریویلیجز پاکستان کی ایلیٹ کلاس کو حاصل ہے, جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس دھن ہے. وہ سڑک پر پولیس والے کو قتل کر کے بندہ 2 گھنٹے بعد ایئرپورٹ سے, کراچی ایئرپورٹ سے جہاز پر بیٹھتا ہے, سویڈن جاتا ہے, اور سویڈن جا کے ویڈیو بیان جاری کرتا ہے کیونکہ وہ یہاں پر ایک بیوروکریٹ کا بھائی تھا. کوئی قانون اس بچے کو دوبارہ گرفتار کر کے پاکستان نہیں لا سکتا. فرا گوگی صاحبہ, یہاں سے خصوصی جہاز پہ بیٹھ کر ان کو دبئی بھجوایا جاتا ہے, یہاں پر کیسز درج کیے جاتے ہیں, لیکن پاکستان کا نظام انصاف انٹرپول کی مدد حاصل کرنے کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے باوجود فرا گوگی کو واپس پاکستان نہیں لا پاتا. یہ ہے نظام کی کمزوری. لیکن اگر معظم فخر کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہو یا آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہو تو صرف ایک محرر کی کال آنا ہی کافی ہوتی ہے, جناب تسی پیش نہیں ہوئے تھے, وارنٹ آ گئے نے تے تھانے پہنچو, کل صبح تو ساڑھے نال جانا. یہ ایک حقیقت ہے. یہاں پر جو جسٹس سسٹم ہے وہ سلیکٹو جسٹس سسٹم ہے. ادروائز کل جو جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس عمران خان صاحب کی درخواست تھی, اور بڑی سنگین درخواست تھی کہ جعلی دستخطوں کے اوپر ان کا کیس کی سماعت ہوئی, اور جعلی دستخطوں پر عمران خان صاحب نے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی, اور اس پر فاضل عدالت کی طرف سے عمران خان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز کو شروع کرنے کا اشارہ بھی دیا گیا. لیکن عمران خان صاحب کی پیشی کے بعد نہ کنٹیمپٹ رہی نہ اور کوئی چیز رہی. انہوں نے کہا جناب میں معذرت خواہوں, میں تو یہ درخواست دائر ہی نہیں کرنا چاہتا تھا, میرے وکیل نے دائر کر دی. عمران خان صاحب نے اپنے طور پہ تو بچا لیا, لیکن وہ وکیل جس نے یہ درخواست پر جعلی دستخط کیے اس کا کیا بنا؟ کلین چٹ, فری. اظہر صدیق صاحب کو انہوں نے کہا جناب تسی بھی فارغ ہو. لیکن اس حوالے سے اس بات کا اب تعین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ عمران خان صاحب نے جن مقدمات میں ضمانتیں لی ہیں ان مقدمات کے اندر کیا وہاں پر بھی جعلی دستخط ہیں, اور اگر وہ جعلی دستخط ہیں تو پھر ان ضمانتوں کا کیا سٹیٹس ہے. اور اس والے سے ایک اہم فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, جہاں پر عمران خان صاحب نے اپنے اوپر انسداد دہشت گردی کی وہ جو دفعات تھیں اس کو خارج کرانے کے لیے پٹیشن دائر کی تھی, اور رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اس کے اوپر 3 اعتراضات لگا دیے گئے تھے, اور جس کے اندر مختلف آپشنز استعمال کرتے ہوئے ایک انہوں نے جو اعتراض تھا اس کے اندر یہ تھا کہ جناب عمران خان نے اس درخواست کی بائیو میٹرکس نہیں کرائی, جس پر ان اعتراضات کو چیلنج کیا گیا. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس مقدمے کی جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے
علی نواز عوان کی طرف سے اس مقدمے کی سماعت کی، اور یہاں پر اہم پیش رفت ہوئی۔ پہلے تو سوال ہوا کہ جناب آپ ٹرائی کورٹ میں کیوں نہیں گئے، آپ نے آپ چاہتے ہیں پروسیکیوٹر کو ڈائریکشن دیں، اس طرح کی جو عدالتی گفتگو ہوتی ہے وہ وہاں پر کی گئی۔ لیکن اس عدالتی کارروائی کے اندر جو اہم پیش رفت تھی وہ یہ تھی کہ جو ہائی کورٹ ہے اس نے جو رجسٹرار ہیں ان کے اعتراضات کو ختم کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ ڈائریکشن دی کہ عمران خان کو خود آ کر بائیو میٹرکس اسلام آباد ہائی کورٹ میں کرانی پڑے گی، کیونکہ ان کی طرف سے جعلی پٹیشنز کا جو معاملہ ہے وہ سامنے بھی آیا ہے اور اس کا اعتراف بھی کیا گیا ہے، اور عدالت کے اندر بھی اعتراف کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو پٹیشن آپ لے کے آئے ہیں اس پر عمران خان نے بھی یہ پٹیشن دائر کی ہے یا نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ اہم ترین ریمارکس کا، کہ عمران خان صاحب کو ملنے والے مختلف مقدمات کے اندر جو تقریباً ان کے پاس 17 یا 18 تو ایف آئی آرز ہیں اور باقی مختلف ریفرنس ہے، توشہ خانہ ہے، فورن فنڈنگ کیس ہے، نااہلی کیس ہے، یہ جو تمام جگہوں پر ان کو ریلیف ملے ہیں، ان تمام ریلیفز کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک لگ گیا ہے، اور کوسچن مارک یہ ایک اعتراف سے لگ گیا ہے کہ جناب عمران خان کے طرف سے جعلی دستخط کیے گئے۔ اب عمران خان تقریباً کوئی 22 ایف آئی آرز ہیں، 17 سے 22 ایف آئی آرز ہیں، جہاں پر عمران خان صاحب عبوری ضمانت پر ہیں، ان کی طرف سے استثناء کی درخواستیں جاتی ہیں۔ آج بھی ایک استثناء کی درخواست گئی تھی، عدالت نے منظور کر لی اور عمران خان کو کہہ دیا کہ جناب ہن تسی 28 فروری نو آنا نواں ایکس رے کرا کے، لہٰذا وہ آج بھی عمران خان صاحب وہ انسداد دہشت گردی بینکنگ کوڈ میں وہاں پر وہ پیش نہیں ہو سکے، تو ریلیف ان کو ملے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جس کی طرف سے یہ اعتراف سامنے آ گیا جعلی دستخطوں کا، تو وہ جو باقی کے ساری پٹیشنز ہیں جہاں پر ان کی بیل بیفور اریسٹ ہوئی ہے، ماں سوائے ان پٹیشنز کے جہاں پر عمران خان صاحب کی طرف سے بائیو میٹرکس کی گئی ہے، باقی تمام پٹیشنز اور ریلیف کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے ان تمام کی تمام پٹیشنز کے اوپر دستخط کیے ہیں یا نہیں کیے، اور اگر وہ ان کے دستخط نہیں ہیں تو پھر ان کو ملنے والا ریلیف بھی نہیں ہے، ان کو ملنے والی ضمانتیں بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ پٹیشنر ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سنگین صورتحال سامنے آ گئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ جو ڈائریکشن یا جو آبزرویشن سامنے آئی ہیں یہ واقعتاً بہت ہی زیادہ معنی خیز ہیں، کیونکہ اگر ان ڈائریکشنز کو بھی ان پر بھی صرف نظر کیا جائے گا یا اس کا نوٹس نہیں لیا جائے گا، حکومت کو بھی چاہیے اور متعلقہ عدالتوں کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کا جو ریکارڈ ہے وہ نہ صرف حاصل کرے بلکہ ان پٹیشنز کا پر ہونے والے دستخطوں کا عمران خان صاحب کے بطور وزیر اعظم کیے گئے دستخطوں کے ساتھ نہ صرف موازنہ کیا جائے بلکہ ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس کی رپورٹس کو ساتھ ملا کر باضابطہ طور پر عمران خان کے خلاف فوجداری مقدمہ بنتا ہے۔ یہ تو سیدھا 420 کا، اور عمران خان صاحب یقینی طور پہ کہہ دیں گے کہ میں نے درخواست دیتی نہیں، میں نے تو جیل بھرنی تھی، لہٰذا مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ مجھے گرفتار کر لیں یا نہ کریں، البتہ یہ میرے وکیلوں کی طرف سے کیا گیا ہے، آپ جانے اور وکیل جانے، انہوں نے وکیلوں کو پھنسا دینا ہے، خود نہیں پھنسنا، لیکن سوال بہت بڑے پیدا ہو گئے، اور یہ یقینی طور پر اہم نوعیت کے سوال ہے۔ یہ شاید خاقان عباسی والا معاملہ نہیں ہے کہ عدم پیشی کے اوپر ضمانت منسوخ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا جائے کہ جناب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں، بلکہ بھی میرے سامنے ایک اور میں نے دیکھا ہے جہاں پر جو یہی احتساب عدالت کے جو جج صاحب ہیں، جج ناصر جاوید صاحب، انہوں نے جو ان کے وکیل تھے ظفر اللہ صاحب، ان کی طرف سے بھی یہ جو وارنٹ جاری کرنے والا ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کرنے والے معاملے کے خلاف، ان کے فیصلے کے خلاف ایک فوری طور پر ایک درخواست دائر کی، اور اس پر احتساب عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے ہیں، لیکن وارنٹ جاری بھی کیے ہیں، جاری کر کے منسوخ کیے گئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ سلیکٹیو انصاف نہیں چلے گا۔ سلیکٹیو انصاف عمران خان صاحب کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے اور یہ نہیں چلے گا۔ اب اگر ہم نے اس نظام کو بچانا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ انصاف کے پیمانے کو ٹھیک کیا جائے، اس ترازو کو درست کیا جائے، اور یہ جو کرش ہے یا یہ جو محبتیں ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور واقعتاً انصاف کی آنکھوں پر پٹی بندی ہونی چاہیے تاکہ وہ طاقتور اور کمزور کے درمیان جو فرق ہے
وہ محسوس نہ کر سکے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.